بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں دل و دماغ کو خوف کے شکنجے میں جکڑتی ایک انوکھی اور پراسرار کہانی۔ مگر اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ہارر سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آج مجھے گاؤں میں آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے اور میں یہاں بہت انجوائے کر رہا تھا کیونکہ میں اپنی 21 سالہ زندگی میں پہلی بار گاؤں آیا تھا۔ میرا آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن چونکہ پھپھو نے بہت اصرار سے بلایا تھا کیونکہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی جو تھی، لیکن عین شادی سے 2 دن پہلے میری خالہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے امی اور ابو حیدرآباد چلے گئے تھے اور مجھے یہاں گاؤں آنا پڑا تھا۔ پہلے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں وہاں بور ہو جاؤں گا، لیکن بعد میں یہ میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ میں جیسے ہی گاؤں آیا تو مجھے بس اسٹاپ سے ریسیو کرنے کے لیے میرے کزنز آئے تھے۔ ان کی گرم جوشی دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ پہلی رات گپ شپ میں ہم سب کزنز نے جا کر گزاری تھی اور خوب انجوائے کیا تھا۔ اگلے دن سے شادی کی تقریب شروع تھی۔ مہندی کا فنکشن تھا، ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے رہے تھے۔ شادی جمیل بھائی کی تھی، وہ میری اکلوتی پھپھو کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان سے چھوٹی 2 بہنیں بطول اور رافیہ تھیں۔ پھپھو سے چھوٹے میرے ابو تھے اور میں اپنے ابو کی واحد اولاد تھا۔ سب سے چھوٹے راہیل چچا تھے، ان کے 3 بیٹے حمزہ، نعمان اور اسد تھے۔ حفصہ حمزہ سے چھوٹی اور نعمان اور اسد سے بڑی تھی۔ میری نعمان، اسد، بطول اور عافیہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی کیونکہ ہماری عمر میں کچھ خاص فرق نہ تھا۔ کئی دن یہاں گزر گئے تھے اور شادی بھی ختم ہو گئی تھی اور یونی سے بھی بہت چھٹیاں ہو چکی تھیں، اس لیے اب میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اپنے خیال کا اظہار میں نے نعمان سے کیا۔ ہم دونوں کھیتوں کی سیر کر کے واپس آ رہے تھے۔ یار، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کل واپس چلا جاؤں، میں نے نعمان سے کہا۔ بھائی اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے؟ پہلی بار تو گاؤں آیا ہے، پہلے اپنے گاؤں کو اچھے سے دیکھ تو لے۔ ہم لوگ پہلی بار ملے ہیں، کچھ میموریز تو بنانے دے۔ نعمان کے لہجے سے ناراضگی ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار، میں تم سب لوگوں کی محبت کو سمجھتا ہوں اور اس بے لوث محبت کے لیے مشکور ہوں، لیکن میری جان، میں نے کبھی نہ کبھی تو واپس جانا ہے نا، اور اب تو امی ابو بھی حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں، تم بھی کبھی ہمارے طرف آؤ نا۔ ہاں دیکھتے ہیں۔ نعمان میری بات تو سمجھ گیا تھا مگر اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ اچھا، میرے جانے سے پہلے مجھے اپنی لو سٹوری اپنے منہ سے نہیں سناؤ گے؟ میں نے نعمان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہا۔ یار، تم جانتے تو ہو نا کہ میں بطول کو کتنا پسند کرتا ہوں، نعمان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس کی اس انداز پر مجھے بہت ہنسی اور پیار آیا۔ وہ اسی طرح کا تھا، تھوڑا شرمیلا اور نہایت صاف دل کا مالک۔ یار، تم تو لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو، اب تو لڑکیاں بھی خاصی بولڈ ہو گئی ہیں، اگر ایسا ہی رہا تو تم بطول سے اپنے دل کی بات کیسے کرو گی؟ میں نے اپنا لہجہ تھوڑا سا بڑے بھائیوں کی طرح سخت کیا تھا، ویسے بھی وہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ بس ایسا ہی ہوں میں، اور میں جانتا ہوں کہ بطول کو میری فیلنگز کے بارے میں پتہ ہے، اور شاید… نعمان بات کرتے ہوئے ہچکچانے لگا۔ ہاں، اور کیا پتہ ہے تمہیں؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ شاید کہ وہ بھی مجھے لائک کرتی ہے، نعمان نے قدر شرماتے ہوئے سادگی سے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہو گیا تھا اور میں اس کی اس کیفیت پر خوب محظوظ ہوا تھا۔ کھیت بھی ختم ہونے کو تھے اور ٹیوب ویل کے سامنے گھر نظر آ رہا تھا۔ نعمان، میرے بھائی، دیکھو بطول ایک لڑکی ہے اور لڑکیاں کبھی خود محبت کا اظہار نہیں کرتی۔ اگر تم اس کے لیے واقعی سیریس ہو تو جا کر اسے اپنے دل کی بات کہہ دو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ تم ایک مرد ہو اور مردوں کی طرح ہمت اور بہادری دکھانی چاہیے۔ اتنا کہہ کر میں نے نعمان کا کندھا تھپکا کر گھر میں داخل ہو گیا۔ نعمان چند لمحات باہر کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ بھی میرے پیچھے آ گیا تھا۔ یہ راہیل چچا کا گھر تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب کچن تھا اور سامنے ایک کمرہ تھا۔ بائیں طرف چھوٹے سے سٹور کے بعد 2 کمرے تھے جن کے سامنے ایک چھوٹا سا برآمدہ بھی بنا ہوا تھا، البتہ کچن اور سٹور بالکل آمنے سامنے تھے۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کچن سے آتے عافیہ، بطول اور حفصہ کے شور نما باتوں نے ہمیں اپنی جانب مبذول کیا۔ ہم دونوں ہی کچن میں داخل ہوئے۔ سامنے وہ تینوں ہی تھیں، سردی سے بچنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں سلکائی ہوئی تھیں۔ کہاں گئے تھے ہمین؟ میں اور عافیہ تمہارے لیے یہاں آئے تھے اور تم لوگ منظر سے غائب ہو۔ بطول شکوہ کناں تھی۔ اس کی بات سن کر میں اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا
لیکن مجھ سے پہلے حفصہ نے بطول کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم میرے لیے آئی ہو۔ ہاں، میں تمہارے لیے اور عافیہ حمین کے لیے آئی ہے۔ بطول نے بھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ حفصہ، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ نعمان نے اس نوک جھوک میں مداخلت کی۔ امی تو اوپر پھپھو کے گھر گئی ہیں، ابو کا مجھے پتا نہیں۔ حمزہ بھائی اور اسد کرکٹ میچ کے لیے گئے ہیں۔ حفصہ نے سب کی معلومات کو اپڈیٹ کیا۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل حمین جانے والا ہے؟ نعمان نے سب کو بتایا۔ ہیں؟ سب سے پہلے حفصہ کو حیرت ہوئی تھی، لیکن این کے علاوہ اس نے کوئی ایکسپریشن نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کم بات کرتی تھی، بہت ضرورت کے وقت۔ حمین، تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے یار؟ کیا وہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے رو رہے ہیں؟ مت جاؤ، کچھ دن رک جاؤ نا، عافیہ نے کہا تھا۔ عافیہ، اس ٹائم پیریڈ میں بیوی نہیں ہوتی بلکہ جی ایف ہوتی ہے۔ حفصہ جی ایف پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تردد کرتے ہوئے کہا۔ کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا واپس، اور دوسری بات یہ ہے کہ یونس سے بھی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ امی ابو بھی حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں اور میرے بغیر بہت تنگ ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے کل جانا ہوگا۔ میں نے بات مکمل کی تو سب کے چہرے اداس سے ہو گئے تھے۔ میری نظر بطول پر پڑی۔ وہ اور نعمان ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ 15ویں صدی کی اس خاموش محبت کی معصومیت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ رات کے 10:30 بج چکے تھے۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کل صبح میری واپسی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں نعمان تھا جو تھک کر سو چکا تھا۔ اس کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی۔ آج شام کو ہم کزنز گاؤں میں خوب گھومے پھرے تھے، اور واپسی پر میں نعمان کے کہنے پر ادھر آ گیا تھا، کیونکہ پھپھو کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو مجھے کمپنی دے سکے۔ جمیل بھائی بھی اپنے سسرال گئے ہوئے تھے اور آج رات وہیں رکنے والے تھے۔ اچانک دروازہ نوک ہوا اور پھر رفت چچی اندر داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ پریشانی سے دھواں دھار ہو رہا تھا۔ چچی، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ حمین، اصل میں تمہارے چچا کو تمہاری پھپھو نے کہا تھا کہ شادی میں جس شخص نے کھانا بنایا تھا اسے جا کر اس کے پیسے دے آئیں۔ وہ شام سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے موبائل کے نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہے۔ بیٹا، تم اور نعمان دونوں چلے جاؤ اور ان کے گھر سے پتہ کر کے آؤ۔ میرا دل ہول رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ چچی، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ شاید موسم کی وجہ سے چچا وہاں رک گئے ہوں، اور نعمان کو رہنے دی کیونکہ اسے پہلے ہی ہلکا سا بخار ہے، میں نے کہا، اور اٹھ کر چرپائی سے نیچے اتر کر جوتے پہنے۔ بیٹا، مجھے احساس ہے کہ تم ہمارے گھر میں مہمان ہو اور میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں۔ حمزہ اور اسد کو بھی آج ہی کرکٹ کے لیے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ چچی نادم سی نظر آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ان کاموں سے تنگ نہیں ہوتا، ویسے بھی مجھے رات کو گھومنا بہت پسند ہے، میں نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ باہر موسم بہت ہی پیارا تھا۔ پہلے ہلکی سی آندھی آئی تھی اور تیز بارش ہوئی تھی، مگر اب بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار بارش کی بوندیں بھی گر جاتی تھیں۔ ابھی میں کھانے والے کے گھر سے تھوڑا دور ہی تھا جب میرا موبائل رنگ کرنے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، چچی کی کال تھی۔ غالباً موسم ٹھیک ہوتے ہی موبائل سروس بحال ہو چکی تھی۔ جی چچی، میں بس ان کے گھر پہنچنے ہی والا ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تمہارے چچا گھر آ گئے ہیں۔ اصل میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے تھے، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ جی اچھا چچی، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور کال کاٹ دی۔ گھر کے لیے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ بادلوں کے ٹکڑوں سے چاند آنکھ مچولی کر رہا تھا اور ہوا بھی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا اور اس کے بعد مجھے یوں لگنے لگا جیسے کوئی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کے ان دیکھے قدموں کی چاپ مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں آبادی سے ابھی تھوڑے فاصلے پر تھا اور یہاں بندہ نہ بندے کی ذات۔ میرا ڈرنا فطری عمل تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی۔ اس اندیکھے نادیدہ وجود کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہوا کہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے آس پاس غور کیا تو جس بات کا مجھے ادراک ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں اب بھی اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے وہ ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا تھا۔ مجھے اپنے دائیں طرف سے قدموں کی آواز آ رہی تھی، کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری دائیں جانب والی کلائی اس نادیدہ وجود نے پکڑ لی۔ مجھے لگا میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے ہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ہلکی سی سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی جانب دیکھا۔
وہاں پہلے دھواں پھیلا ہوا تھا اور پھر اچانک اس دھوئیں میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ بھوتوں کے بارے میں تو میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفناک ہوتے ہیں، مگر یہ کیا بھوت تھا؟ اس نے سفید رنگ کا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا جس کو میں کوئی نام نہ دے سکا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنا ڈر چھپانے کے لیے ناکام سی کوشش کی۔ میں ایک جن ہوں، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ میں اس کا منہ تکنے لگا اور وہ میری حیرت کو دیکھ کر مسکرانے لگا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک درد چھپا ہوا تھا۔ عجیب قسم کا جن تھا وہ۔ اس جن کا نام یاقوت تھا۔ وہ مسلمان تو نہ تھا مگر اس کا شمار شرپسند جنات میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک آدم زادی کی محبت میں گرفتار جو ہو گیا تھا۔ اس آدم زادی کے لیے اس نے اپنی منگیتر روشنی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے وہ قبیلہ چھوڑنا پڑا تھا، اور اس آدم زادی نے بھی اس کو دل و جان سے قبول کر دیا تھا۔ مگر پھر اچانک وہ آدم زادی 6 فٹ زمین تلے اتر گئی اور یاقوت کی زندگی اندھیر ہو گئی تھی۔ یاقوت نے اپنی مختصر سی روداد سنائی تو میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو ہومین، کیونکہ وہ آدم زادی زندہ ہے۔ میرا علم مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے خود کو مرا ہوا اس لیے ظاہر کیا ہے کیونکہ شاید وہ مجھ سے اکتا گئی ہے۔ وہ اپنے جیسے کسی آدم ذات کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے گھر والے اس کی نقلی قبر کیوں بنائیں گے؟ میں الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے سے ساتھ تھے اور یاقوت میرے ساتھ کمرے میں تھا۔ میرے علاوہ اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے سحر سے نعمان کو اور گہری نیند سلا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا اس بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یاقوت نے اندازہ ظاہر کیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک بار اس بے وفا سے مل کر اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اس نے دھوکے بازی کی۔ آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری چاہت میں؟ میں نے تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں نے پوچھا۔ تم بھی ایک آدم ذات ہو۔ میں بہت سے آدم زادوں سے مدد مانگ چکا ہوں مگر وہ سب ڈرپوک نکلے۔ تم مجھے اپنے گھر تک لے آئے ہو، یہ تمہارا احسان ہے۔ دیکھو ہومین، یہ میری دنیا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم جانتے ہو کیونکہ یہ تمہاری دنیا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے پہلے سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے، یہ سنا تو بہت بار تھا مگر دیکھا پہلی بار تھا۔ سب نے مجھے ڈھیروں دعاؤں اور تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں بس میں بیٹھ گیا اور بس چل پڑی۔ مجھے اچانک اس خط کا خیال آیا تھا جو حفصہ نے مجھے آتے ہوئے دیا تھا، اور میں نے اسے جیب میں ڈال دیا تھا، اور اب میں اسے نکال کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈیئر ہومین، میں نے بہت کوشش کی کہ تم میرے دل کا حال جان سکو، مگر یا تو تم بہت سادہ یا بہت چلاک ہو۔ ہومین، ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شہزادہ آئے گا اور اسے اپنی سلطنت میں لے جائے گا جہاں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتی تھی ہومین، لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خواب دیکھنے کا دل کرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے سپنوں کا ایک شیش محل بنا لیا ہے۔ اب یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی اس لڑکی کی خواہش سمجھو یا فرمائش۔ وہ بس چاہتی ہے کہ یہ شیش محل کبھی نہ ٹوٹے، فقط ایک ڈریم گرل۔ میں حیرت سے خط کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی نے کون سا روگ پال لیا تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس محبت کا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے یہ روگ 2 سال پہلے پال لیا تھا، اور اب میرے دل میں اس محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ خط چلتی ہوئی بس سے نیچے پھینک دیا اور خاموشی سے دوڑتے ہوئے مناظر کو دیکھنے لگا۔ یاقوت کا خیال اچانک میرے دماغ میں آیا۔ اگر میں اس بات کا ذکر کسی اور سے کرتا تو وہ مجھے یقیناً پاگل سمجھتا، اس لیے فی الحال خاموشی بہتر تھی۔ خیر، میں شام کے وقت اپنے گھر میں آ گیا اور امی ابو نے مجھے بہت اچھے سے ویلکم بیک کیا۔ امی نے میری پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ ڈنر کے بعد میں نے انہیں وہ سارے گفٹ دیے جو ان کے لیے پھپھو اور چچی نے بھجوائے تھے۔ ڈھیر ساری گاؤں کی یادیں تازہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا تو دیکھا کہ یاقوت میرے کمرے میں میرے سامنے تھا۔ آج بھی اس کے چہرے پر اداسیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یار یاقوت، یہ تو بتاؤ کہ کیا جن بھی اداس ہوتے ہیں؟ بات مضحکہ خیز تھی، لیکن میری ایک جن کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ جن میں بھی ایک عدد دل ہوتا ہے۔ یاقوت، اس لڑکی کی قبر کہاں ہے؟
ہمیں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اب آدم زادی کو کھوجنا ہے کیونکہ میں اس سے اب ایک آخری مرتبہ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک آخری مرتبہ اس سے پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ کیوں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اور رہی اس قبر کی بات تو وہ اسی شہر میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہیں مجھے اس قبر کے پاس لے جانا ہوگا تاکہ ہم آئندہ کا لائحہ عمل بنا سکیں۔ تھوڑی دیر میں یاقوت غائب ہو گیا اور میں بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اگلی صبح تھکن کا بہانہ بنا کر میں نے یونس سے چھٹی کر لی اور پھر میں یاقوت کے ساتھ اس قبرستان میں آ گیا جہاں وہ نقلی قبر تھی۔ یہ ہے وہ قبر، اس جن نے ایک قبر کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ قبر کے کتبے پر مرحومہ کا نام مٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھرچ کر وہ نام مٹایا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے مٹ گیا ہو، لیکن پہلے ہمیں سچ جاننا ہے، اس نے کہا۔ اور ہم سچ کیسے جان سکتے ہیں؟ میں نے اس سے سوال کیا۔ سچ جاننے کے لیے بہت سے راستے ہیں ہومین، اور مجھے بھی ایک حل کا پتہ ہے، بس اس کے لیے تم کو تھوڑی سی بہادری دکھانی ہوگی۔ وہ زندہ ہے اور کہاں ہے یہ ہم جان سکتے ہیں اگر تم… یاقوت نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر کیا؟ یاقوت، میں نے تم سے دوستی کی ہے، بھلے تم انسان نہیں ہو لیکن میں نے تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو میں آخری حد تک تمہاری مدد کروں گا۔ تم کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم سچ جان سکتے ہیں اگر تم آج رات 2 گھنٹوں کے لیے اس قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عمل کرو۔ کیسا عمل؟ میں حیران ہوا۔ وہ مجھے اس عمل کے بارے میں سمجھانے لگا اور مجھے بھی ابھی سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگربتی مہک رہی تھی، موم بتیاں لمحہ بلمحہ پگھل رہی تھیں۔ قبرستان کا ماحول ایک منحوس سی خاموشی لیے ہوئے تھا اور میں وہ عمل پڑھتا جا رہا تھا جو مجھے یاقوت نے یاد کروایا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ یاقوت نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اس عمل میں مجھے کوئی بھی ڈرائے گا نہیں، کیونکہ یہ عمل ایک سچ جاننے کے لیے ہے اور اس کا تعلق کسی طرح کی نادیدہ مخلوق سے نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔ اس لیے اب میں خاموشی سے اپنا عمل پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی دل کو دہلا دینے والی چیخ گونجی تو میرے ہاتھ پیر ایک دم کانپنے لگے۔ میں چند لمحوں کے لیے تو اپنی ورد کو ہی بھول گیا تھا اور پھر باقی عمل میں مجھے بس چیخیں ہی سنائی دیتی رہی تھیں اور کچھ بھی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا تھا۔ میرا عمل مکمل ہو گیا تھا اور اب میں نے یاقوت کی ہدایت کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لینی تھیں، اور بند آنکھوں سے میں نے وہ منظر دیکھ لیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ سیاہ دھوئیں میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پا رہا تھا، مگر مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہی یاقوت کی محبت ہے۔ اور پھر میں نے ایک دوشیزہ کو بھی دیکھا، اس کی آنکھیں اور لباس یاقوت کی طرح کا تھا،